السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں یہ موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی جو زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی ہے اس کو کسی حد تک ڈسون کرتے ہیں، اور جو موجودہ پیپلز پارٹی ہے جو زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی ہے وہ ان کو کسی حد تک ڈسون کرتی ہے۔ ان کا تعارف پھر میں شاید یہ نہ کروا پاؤں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے، بلکہ ان کا تعارف یہ ہوگا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سابقہ حکومت رہی 5 سال میں، اس میں سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ رہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب، انتہائی آنریبل شخصیت۔ ذوالفقار مرزا صاحب جب لندن سے پہلے لندن گئے تو ان کا میں نے انٹرویو کیا، اور اب یہ لندن سے واپس آ چکے ہیں تو اب دوبارہ میرے پروگرام میں موجود ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا۔ آپ لندن گئے اور آپ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری آپ کے لیڈر ہیں، کیونکہ زرداری صاحب شاید جو لیڈرشپ کا معیار ہے وہ آپ کی توقعات پر پورا نہیں اتر پا رہے۔ تو بلاول صاحب سے آپ کی ملاقات ہونی تھی، کیا احوال رہا ملاقات کا؟ نہیں، میری ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ میں نے کوئی کوشش نہیں کی ان سے ملنے کی بات میں۔ جیسے ہی میں فلائی کر کے لندن پہنچا تو یہاں پیچھے ٹویٹ اور یہ وہ قصے شروع ہو گئے، تو میں انہیں خام خواہ مل کے امبیریس نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں ان کو اور زیادہ دوریاں اپنے والد سے نہیں کروانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ملاقات نہیں کی۔ اور دوسری مین وجہ نہیں ملنے کی کہ میں نے ایک پختہ ارادہ کیا ہے کہ مجھے اس وقت سارا ایشو ہے سندھ بیسڈ، کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، باقی پورا پاکستان اس عذاب سے بچا ہوا ہے، تو مجھے سندھ دھرتی پہ جو غریب لاچار لوگ رہتے ہیں، جن کا یہ خون پی رہے ہیں، ان کو مجھے آزادی دلانی ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، جنہوں نے مارے کھائی، کوڑے کھائے، جیل کاٹے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی قربانیاں دیں، 250 جو جانثار شہید ہوئے کارساز کے، ان کے رشتہ داروں کو میں آزادی دلانا چاہتا ہوں۔ تو میرے پاس توقع نہیں ہے کہ وہ شاید آزاد کریں لوگوں کو یا ان کے مسائل حل کریں، ان سے تو آپ ایک طرح سے علیحدہ ہو گئے۔ اب رہا معاملہ بلاول بھٹو صاحب کا، جن کو آپ اپنا لیڈر بھی کہہ رہے ہیں اور آپ شاید پیپلز پارٹی میں ان کو اپنی آخری امید بھی سمجھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ ان سے ملیں گے نہیں، اور جو آپ کا مافی ضمیر ہے، یا جو آپ کی یہ جو آپ کے دل کے اندر یہ جو مسائل پک رہے ہیں سندھ کے بارے میں، آپ ان تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر لیڈرشپ کہاں ہوگی اور آپ کہاں ہوں گے؟ دیکھیں، اگر میں ان سے ملتا اور وہ اپنے والد صاحب کی وجہ سے وہ مجھے کہتے کہ کچھ دن خاموش ہو جاؤ، یہ اس طرح نہیں کرو، یہ اس طرح کرو، تو میرے پاس یہ گنجائش نہیں تھی کہ میں اپنی لیڈر کی بات مانتا۔ ایک طرف سندھ دھرتی میری ماں ہے جو بلیڈ کر رہی ہے، ڈیتھ بیڈ پہ ہے، کوما میں ہے، ایک طرف میری ماں کی عزت آبرو کا سوال ہے، دوسری طرف میرے لیڈرشپ کا سوال ہے، تو میں اپنی ماں کی عزت اور غیرت کو زیادہ پریفرنس دوں گا، اس لیے میں نہیں ملا ان سے۔ رائٹ، مرزا صاحب، ایک طرف زرداری صاحب کی اور ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کے درمیان اختلافات کی خبریں سامنے آتی ہیں، اور پھر دونوں کی ہی باپ بیٹا کی ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے جس میں دونوں خوشگوار موڈ میں ہیں، پھر دوبارہ سے سامنے خبریں آتی ہیں کہ نہیں، یہ تصویر کسی اور پیرائی میں تھی، اختلافات موجود ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول جو ہے وہ 4 اپریل کو اپنے نانا کی برسی پر بھی پاکستان نہیں آتے۔ تو کوئی انسائیڈ سٹوری آپ کے پاس، کتنے شدید اختلافات ہیں بلاول کے اور ان کے والد کے؟ رائٹ، سوری مرزا صاحب، شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، وہ ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ذوالفقار مرزا صاحب ایکسکلوسیولی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لندن سے یہ واپس آئے ہیں، اور آئندہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کس طرح سے دیکھتے ہیں، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسکلوسیولی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا۔ مرزا صاحب، کتنے شدید اختلافات ہیں بلاول بھٹو زرداری اور ان کے والد آصف علی زرداری صاحب کے درمیان، یا اختلافات ہیں ہی نہیں؟ جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو والد صاحب اپنے بیٹے کے لیے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ امیچور ہیں،
ان کو عقل نہیں ہے, وہ بے وقوف ہیں خدا نہ خواستہ. تو کوئی بھی اپنے ایک اکلوتے بیٹے کے لیے بغیر وجہ, بغیر ناراضگی کے اتنی باتیں نیشنل میڈیا پہ آ کے کہیں جو انٹرنیشنلی سب کے پاس وہ خبر گئی, تو اختلافات اگر نہیں ہے تو یہ کہنے کی ضرورت. سر سوری فار انٹرپشن, صرف بیٹے کے لیے نہیں, ایک کو چیئرمین اپنی پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں یہ کہیں گے, جس طرح آپ نے کہا بے وقوف یا کچھ بھی جو بھی الفاظ آپ نہیں, چیئرمین بھی تو ہے نا وہ پارٹی کے. جی بالکل چیئرمین ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ شہید بھٹو کے خون کے لیے کہا گیا ہے. یہ ہمارے پیپلز پارٹی کے جو سچے شہید بھٹو کے شیدائی ہیں, جانثار بی بی کے ہیں, ان سب کو یہ چیز دیکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ یہ کس طرف بات جا رہی ہے. پیپلز پارٹی اب وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی. یہ پیپلز پارٹی کا صرف نام پیپلز پارٹی ہے, ایکچولی یہ ہارڈ کور زرداری لیگ ہو گئی ہے, جس میں صرف اور صرف زرداریز اینڈ ان کے جو ہواری ہیں ان کی چلتی ہے, ان کو سب کچھ ملتا ہے. لاڑکانہ میں بھٹو جس کا نام کے آگے لکھا ہوا ہے, انہیں اور ان کے گھروں میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. مرزا صاحب, ایسا کیا ہوا زرداری صاحب سے کہ بلاول ان سے اختلاف کر رہے ہیں, یا ایسا بلاول کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب ان سے اختلاف کر رہے ہیں اور ان کو ملک سے باہر رکھنا چاہ رہے ہیں, یا یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ ایکٹیو ہو جائیں پاکستان میں آ کے؟ بلاول صاحب وہ کرنا چاہ رہے تھے جو پاکستان کی سرحدیں اور پاکستان کی ایگزسٹنس کے جو ضامن ہیں, پاک افواج, جو وہ کرنا چاہ رہی ہے اور کراچی میں کر رہی ہے. بلاول صاحب یہی خواہش ان کی ظاہر انہوں نے کی تو ان کی چھٹی کر دی گئی. یہ فرق ہے کوئی اصول پرست آدمی کی, اور جس کے دل میں غریب انسان کا جو خون بہ رہا ہے اس کا درد اس نے محسوس کیا, تو اس کو اپنی ان سب جو آسائشیں ہیں ان سے ہاتھ دھونا پڑا. مرزا صاحب, آپ ایم کیو ایم کے خلاف ہونے والے آپریشن کی بات کریں جو 9-0 پر رینجرز کا ریڈ ہوا, یہ صرف 9-0 پر, یعنی صرف ایک جماعت کے دفتر کے اوپر ریڈ ہوا ہے, کسی اور جماعت, کسی اور پارٹی کے دفتر کے اوپر یا ان کے کسی سینٹرل آفس کے اوپر ریڈ نہیں ہوا, اور صرف ایک جماعت سے تعلق رکھنے والے مبینہ طور پر سہولت مرزا کی ویڈیو کنفیشن سٹیٹمنٹ سامنے آئی, لیکن کسی اور جماعت کے دہشت گرد کی ویڈیو کنفیشن سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی, جس پر ایم کیو ایم کو یہ اعتراض ہے کہ شاید یہ صرف ہماری وکٹمائزیشن کی جا رہی. دیکھیں, یہ ابھی سے نہیں, یہ پچھلے سپٹمبر سے یہ کراچی میں ایکشن سٹارٹ ہوا. سٹارٹ لیاری سے ہوا, لیاری کے 200-250 یوتھ اس میں مارے گئے, اور اس کے بعد ملیر میں ہوا, اور یہ ٹک ٹک دونوں جگہ ابھی بھی جاری ہے. یہ 9-0 ایسا ایک میتھ تھی جو یہ خود اپنے منہ سے کہتے تھے کہ فوج بھی 9-0 پہ نہیں آ سکتی. تو جب وہ میتھ بریک ہوئی تو ظاہر ہے اٹ واز اے بگ نیوز. بہت زیادہ لوگوں کی ہوپس دوبارہ فوج میں اور پاکستان میں لوگوں کی ریسٹور ہوئی, جن ماؤں کی گودیں خالی ہوئیں, جن کے جو بچے یتیم ہوئے, جو عورتیں بیوہ انہوں نے کی ہیں, ان سب کی ہوپس ہوئی. اس وجہ سے زیادہ یہ ہائی لائٹ ہوئی چیز اور پبلسائز ہوئی. مرزا صاحب, عزیر بلوچ کی اگر میں بات کروں, اب چونکہ ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے, تو اگر عزیر بلوچ کو واپس لایا جاتا ہے تو جس طرح سے سہولت مرزا نے اپنی کنفیشن سٹیٹمنٹ کے اندر ایم کیو ایم کی قیادت کے خلاف الزامات لگائے, اسی طرح سے سہولت مرزا کے بعد اگر عزیر بلوچ کی ویڈیو کنفیشن سٹیٹمنٹ کو سامنے آئے اور اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت کے باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ اگر ذوالفقار مرزا کے اوپر بھی کچھ الزامات لگا دیتے ہیں عزیر بلوچ, تو کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ میری دعا ہے کہ خدا تعالی عزیر اگر گناہگار ہے تو اس کو گناہوں کی معافی کا اللہ یہ ایک موقع دے گا. اگر عزیر نے واقعی ہی کسی کے کہنے پہ, ڈاکٹر ذوالفقار کے کہنے پہ, آصف زرداری کے کہنے پہ, شرجیل میمن کے کہنے پہ, کسی کے بھی اے بی سی کے کہنے پہ اگر اس نے کسی ماں کی گود اجاڑی ہے تو یقیناً جس کی وجہ سے اجاڑی ہے ان کو پھانسی لگنی چاہیے اور چوراہوں پہ پھانسی دینی چاہیے تاکہ سب کے لیے عبرت بنے, تاکہ آئندہ کم از کم 100 سال
کراچی میں پیس رہے اور پاکستان کا نام اور اونچا ہو پوری دنیا میں. رائٹ مرزا صاحب, کمنگ بیک ٹو یور لنڈن وزٹ, اگر بلاول صاحب سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تو کیا سنم بھٹو سے, فاطمہ بھٹو سے یا ذوالفقار جونیئر سے کوئی ملاقات ہوئی آپ کی؟ دیکھیں, ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, میری رگوں میں وہ خون نہیں ہے جو میں کانسپریسیز کروں, فیملیز کو کانسپریسی کر کے اور زیادہ لڑاؤں. یہ وہ لوگ کرتے تھے جو آج بینیفیشری ہیں. شہید میر مرتضی اور شہید بے نظیر بھٹو کو لڑوا کے جو بینیفیشریز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ ان کے خون کی خرابی ہے. میرے میں الحمدللہ غیرت مند پیٹریوٹ خون ہے, میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا. سر کس نے لڑایا, بہن کو بھائیوں سے کس نے لڑایا سر؟ شہید رانی کے کلوزسٹ کون تھا؟ ان کا آپ بھی شوہر. تھے, وہ تو آپ بھی تھے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے. دیکھیں, میں ایکسٹینڈڈ میں ایک فرینڈز کی لسٹ میں یا کارکن کی میرے جیسے لاکھوں کروڑوں ہیں. میرے سے زیادہ بی بی کے چاہنے والے کروڑوں پاکستانی ہیں. کلوزسٹ ہمیشہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہیں. یعنی آپ زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ قدرت نے, جی میں زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں. زرداری صاحب اگر دو بہن بھائیوں کو ٹیبل پہ بٹھا کے راضی نہیں کر سکتے تو وہ باقی پاکستانیوں کا کیا کریں گے؟ تو مطلب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا بینیفیشری شہید میر مرتضی کے شہادت کا آصف علی زرداری ہوا اور وہ آج تک بینیفٹ لے رہا ہے. بھٹو صاحب کے خون سے جو تاریخ لکھی گئی, جو شہید رانی, شہید بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خون سے جو تاریخ لکھی گئی وہ بٹھانا چاہتا ہے. سر ایک تو تھوڑا دوبارہ ایمبیگوٹی کلیئر کر دیں آپ نے کہا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اپنے بھائیوں سے لڑانے والے آصف علی زرداری ہیں. اگر لڑایا نہیں تو انہوں نے آپس میں ان کا ٹروس کرانے کی بھی کوشش نہیں کی, ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے بنانے کی بھی کوشش نہیں کی. زرداری صاحب کو تو چیمپئن آف مفاہمت کہا جاتا ہے, ریکنسیلیشن کا. یعنی وہ دو جماعتوں کے درمیان ریکنسیلیشن کروا رہے ہیں, وہ جمہوریت میں ریکنسیلیشن کروا رہے ہیں. ہاؤ کم کہ وہ بہن اور بھائی کے درمیان ریکنسیلیشن یا مفاہمت نہیں کروا سکتے؟ جی الحمدللہ وہ چیمپئن ہیں مفاہمت کے. وہ مفاہمت صرف وہاں کراتے ہیں یا کرتے ہیں جہاں ان کی جیب کا فائدہ ہو. جہاں جیب میں نقصان ہو رہا ہو تو وہاں مفاہمت نہیں کراتے. اگر میر مرتضی سے مفاہمت ہو جاتی تو آج آصف کا کسی مٹکے بھی پہ بھی نام آپ کو نظر نہیں آتا. میر مرتضی ہوتا وہاں پہ. بی بی کے بعد اگر کوئی ہوتا تو میر مرتضی ہوتا. بھائی اپنی بی بی کی حفاظت کرتا اور بی بی شہید بھی نہیں ہوتی. رائٹ مرزا صاحب, آپ زرداری صاحب کی قیادت میں چلنے والی پاکستان پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں. پیپلز پارٹی سے آپ کو شاید شکوہ نہیں ہے. آپ کو پیپلز پارٹی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے, زرداری صاحب ہیں, فریال تالپور ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, رحمان ملک ہیں, ان سے آپ کو شکوہ ہے. لیکن آپ کے بیٹے حسنین مرزا اور آپ کی اہلیہ فہمیدہ مرزا انہی زرداری صاحب کی قیادت میں چلنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں. ایک رکن قومی اسمبلی, ایک رکن صوبائی اسمبلی. تو لوگوں کو تو یہ تاثر جائے گا کہ جو ذوالفقار مرزا اپنے گھر کو نہیں سمجھا پا رہے یا ان کے گھر والے ان کی بات سمجھ نہیں پا رہے, تو ہم ان کی بات کیسے مان لیں؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ میں آصف زرداری کی کو چیئرمین کی پیپلز پارٹی کے میں خلاف ہوں. میں چیئرمین کی پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہوں. جو کو چیئرمین کے تنخواہ دار پیپلز پارٹی کے عہدیدار, منسٹر, کیبنٹ ممبرز, سینیٹرز جو ان کے ذاتی تنخواہ دار ہیں یا ان کے سلیوز ہیں, ان کی جوتیاں اٹھا کے ان کو پہناتے ہیں, ان کے لئے اور بہت سے کام کرتے ہیں. میں ابھی کیمرہ پہ نہیں بتا سکتا کیونکہ میری مائیں بہنیں بھی دیکھ رہی ہوں گی آپ کا پروگرام. تو اس لیے میری وائف کی اور بیٹے کی آپ نے بات کی. جب میں نے ریزائن کیا تو بہت میرے چاہنے والوں نے مجھے یہ آ کے میرے سے بحث کیا کہ اگر اسمبلی کے فلور پہ ہوتے تو آپ کے پاس پلیٹ فارم ہوتا, آپ کو سنا جاتا, آپ نے غلطی کی, آپ نے اپنے کانسٹیٹوئنٹ سے ظلم کیا. تو اب اس کے بعد جب ہم نے سوچا تو فیصلہ یہ کیا کہ اب اسمبلیوں کے فلور پہ, نیشنل اسمبلی میں بھی ڈاکٹر فہمیدہ کی ظلم کے خلاف آواز گونجے گی, پروونشل اسمبلی میں بھی میرا بیٹا آواز اٹھائے گا.
اور ہماری آواز بند کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. رائٹ. یہ آپ کا بیٹا حسنین مرزا جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی کے فیلئر کے بارے میں یا لیڈرشپ کی فیلئر کے بارے میں سندھ اسمبلی کے فلور پہ آواز اٹھائیں گے. حسنین مرزا صاحب کی اگر میں آپ سے سوال کروں تو ابھی رحمان ملک صاحب نے جو سینٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تو کیا حسنین مرزا صاحب نے رحمان ملک صاحب کو ووٹ دیا؟ وہ ایک سور کے بچے کو ووٹ دے سکتا ہے, رحمان ملک کو نہیں دے سکتا. سر پارٹی قیادت نے ان کو ٹکٹ دیا ہے رحمان ملک صاحب کو, تو ٹرسٹ کرنا چاہیے پارٹی کارکنوں کو. جناب میں نے یہی کہا کہ اسمبلی کے اندر اب صرف وہ بات کی جائے گی اور وہ بات مانی جائے گی جو جائز ہوگی. رحمان ملک کا فیصلہ ایک کمرشل فیصلہ ہے, بزنس فیصلہ ہے. سر کیا بزنس مفادات ہو سکتے ہیں؟ رحمان ملک کے سینیٹر بننے سے زرداری صاحب کو کیا منافع ہوگا؟ بہت سا مال زرداری صاحب نے رحمان ملک کے تھرو کمایا, میں رحمان ملک کے تھرو منی لانڈرنگ کی گئی, تو بہت سی چیزیں ہیں. اب اس وقت آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میں ایک بہت بڑا کنواں ہوں, کنویں میں سے آپ لوگوں نے صرف چھوٹے چھوٹے لوٹے اور گلاس پانی کے بھرے ہیں, کنویں میں پانی ابھی بہت باقی ہے. رائٹ سر, دو باتیں آپ نے کی. ایک تو یہ کہ اب سندھ اسمبلی میں آواز اٹھے گی, دوسرا یہ کہ زرداری صاحب نے رحمان ملک کے تھرو منی لانڈرنگ کی. پہلے سوال پہ میں آنا چاہوں گا کہ اگر سندھ اسمبلی میں حسنین مرزا آواز اٹھاتے ہیں اور قومی اسمبلی میں فہمیدہ مرزا صاحب آواز اٹھاتی ہیں, تو کیا آپ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں ذوالفقار مرزا کو تو ٹکٹ نہیں دے گی پیپلز پارٹی, حسنین مرزا کو بھی نہیں ملے گی ٹکٹ اور فہمیدہ مرزا کو بھی نہیں ملے گی؟ ہو سکتا ہے کہ ہم ٹکٹ کی اگر یہی حالات رہے اور آصف زرداری اور فریال ٹالپور صاحبہ اگر اس پارٹی کو ہیڈ کریں گے تو ہم ٹکٹ مانگیں گے ہی نہیں. سر وہ تو بڑا شور ہے, وہ تو سر میرے جیسا طالب علم بھی سیاست کا سمجھ جائے گا, آپ تو استاد ہیں سیاست کے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, یہ پارٹی کی اس پوزیشن کو, تو یہ تو کنفرم ہے کہ 2018 میں زرداری صاحب ہی ہوں گے. بہت لوگ نہیں چھوڑتے, گڈافی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا, آپ نے گڈافی کا حال دیکھا, عراق میں کیا ہوا آپ نے دیکھا, تو چھوڑنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن جو اللہ کی خلق کی بھی جو غریب عوام ہے وہ بہت طاقتور ہے. جب وہ ان اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں بلک بلک کے مرتے ہوئے, وہ خود ہی ان ظالموں کو کان سے پکڑ کے نکال دیں گے انشاءاللہ. رائٹ سر, دوسری آپ نے بات کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے, رحمان ملک صاحب کے تھرو زرداری صاحب کی منی لانڈرنگ. پہلے ذرا زرداری صاحب کی بات کر رہے تھے, ان پر جو ایلیگیشن لگتے ہیں. نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا, میں چاہوں گا ذرا وہ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر مرزا صاحب کا کامنٹ اس پر. یہ تو سوئس کورٹ نے فیصلہ بھی کر دیا ہوا تھا, اس کو یہ کچھ اس کا کوئی حصہ انہوں نے آلریڈی کہہ دیا ہوا تھا کہ یہ تو کک بیکس کا پیسہ ہے. اور پھر وہ جو کمپنی جو کوٹیکنا جو ہے, غالباً کوٹیکنا نام ہے, اس نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہوا تھا کہ ہم نے کک بیکس دیے ہیں, کمیشنز دیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ غالباً کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کیس جینوئن ہے. جنہوں نے کمیشن دی ہے انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے. سر میں نہیں کہہ رہا, لہٰذا یہ پیسہ ملک کا واپس آنا چاہیے, قوم کا پیسہ ہے, قوم کو واپس ملنا چاہیے. اب یہ تو نہیں کہ $60 ملین جو ہے وہ لوٹ کے باہر لے جایا جائے اور اس کے بعد پھر وہ واپس نہ آئے, یہ کہا جائے کہ جناب استثناء حاصل ہے, ایگزمپشن ہے, یا وہ کیا کہتے ہیں اسے امیونٹی ہے. رائٹ مرزا صاحب, 2 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے موجودہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ واقعی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, پیسہ باہر سے گیا ہے, کیسز بالکل ٹھیک ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ رحمان ملک صاحب کے تھرو منی لانڈرنگ ہوئی, لیکن کسی بھی عدالت نے زرداری صاحب کو ابھی تک اس طرح سے کنوکشن نہیں کی ہے, بلکہ بہت سارے کیسز سے وہ ایکوٹ ہو رہے ہیں جو ان پر کیسز ہوئے ہوئے تھے, اور میاں صاحب کے دور میں ایکوٹ ہو رہے ہیں. تو کیا یہ جو $60 ملین یا XYZ جو فگر سامنے آتی ہیں, کتنی منی لانڈرنگ کی ہوگی زرداری صاحب نے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی جو آواز سنائی, کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا, میں نے صرف آواز سنی ہے, اگر انہوں نے سچ بولا تھا تو آج جو نیب ہے وہ کیوں کرپٹ لوگوں کو ٹچ نہیں کر رہی پیپلز پارٹی والوں کو؟ کیوں جب اچھے آفیسرز FIA کے اور نیب کے جب وہ انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں, پورا فائل تیار ہو جاتا ہے, کک ہو جاتی ہے, ان کو کیوں روک دیا جاتا ہے؟
کیا مجبوری ہے آپ لوگوں کو پیپلز پارٹی کے کرپٹ لوگوں کو بچانے کی؟ مہربانی کریں، پاکستان کی عوام سے یہ کھلواڑ اب بند ہونا چاہیے. کوئی کرپٹ ہے، کتنا بھی آپ کو پولیٹیکل بینیفٹ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے اس سے ہو رہا ہو، یہ سب ڈرامے بازی بند ہونی چاہیے اور ایکشن ہونا چاہیے. رائٹ مرزا صاحب، آپ اتنے قریب رہے زرداری صاحب کے بڑے عرصے تک، تو زرداری صاحب نے اگر منی لانڈرنگ کی ہے یا اگر کوئی پیسہ غیر قانونی طور پر پاکستان سے منتقل کیا، اگر جس طرح الزامات لگتے رہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں اگر کوئی باہر انہوں نے ایسٹس بنائے ہیں، تو کچھ تو بتائیں نا کہ یہ گھر ہے فلاں شہر میں زرداری صاحب کا، یا یہ فلاں بینک میں ان کے اتنے پیسے پڑے ہیں، کچھ تو بتائیں. کسی میں ہمت ہے ایکشن لینے کی زرداری صاحب ایکشن تو بات کی بات ہے، آپ اگر بتائیں ہے تو پہلے. نہ کیوں؟ مطلب ہے ایم آئی بلڈی کوئی تماشا؟ میں کوئی ایکٹر ہوں جو میں انٹرٹینمنٹ لوگوں کو دوں؟ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے اپنے رائٹس کے لیے. آپ وہ ٹائم آ گیا ہے. اور جو ان اتھارٹی ہے، جو سب کچھ کر سکتے ہیں، جو 9-0 پہ ریٹ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو کھڑا ہو کے اور جے آئی ٹی کرنی چاہیے سب لوگوں کی. یعنی کرپشن کے اوپر زرداری صاحب کے اوپر جے آئی ٹی بنائی جائے؟ بالکل، ان پہ، ان کی بہن پہ، ان کے اور کرونیز لیفٹ رائٹ، انور مجید پہ اور عمر گیلانی پہ، اور جو ان کے ساتھ ہر جگہ ایک ٹولہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے، ان کے لیے ملینز آف ڈالرز کی شاپنگز ہوتی ہیں جن کے کریڈٹ کارڈ پہ چارج ہوتے ہیں، جو ایکسپینسیو 15-20 لاکھ روپے کی ایک بوتل وائن کی، ریڈ وائن کی جو پرچیزنگ ہوتی ہے کریڈٹ کارڈز پہ. کس کے لیے؟ ہوٹل چرچل ہوٹل کے 25 دن کے بلز جہاں چارج ہو رہے ہوتے ہیں کارڈ پہ. کیا یہ پاکستان کی حفاظت کرنے والے لوگوں کو نہیں پتا؟ نہیں پتا ہے. مجھے بلائیں، میرے سے میٹنگ کریں، میں بتاتا ہوں. آصف زرداری کے لیے، اور میرے کو کوئی دے گا کیا؟ جس کے پاس اتھارٹی ہے، جو ان کو عیشیاں کروا رہا ہے، جو پاکستان کے غریب عوام کا خون نچوڑ کے انہیں پلا رہا ہے، وہ لوگ کرتے ہیں. کسی سے مجھے بتائیں، لیونگ بیونڈ دا مینز، کہ ایک آفیسر چھوٹا آپ پکڑ لیتے ہو کہ جی اس کے پاس نئی کرولا ہے، اس کا پرائیویٹ اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہے، اس کی تنخواہ 60,000 ہے، اخراجات اس کے 1.5 لاکھ روپے، پکڑ لو اس کو جیل میں ڈال دو. آصف کی لیجٹمیٹ تنخواہ کتنی ہے اور کتنا اس کا خرچہ ہے؟ یہ تو سمپل میتھمیٹکس ہے. نہیں سوری، پاکستان کا ایک عام آدمی جو 5, 7 یا 10,000 روپے ماہانہ کماتا ہے، جو فصلوں میں کام کر رہا ہے، جو سڑک پر پتھر کوٹ رہا ہے، اس کو کیا معلوم کہ زرداری صاحب کتنی اثاثے جائیداد یا آمدن رکھتے ہیں؟ وہ تو آپ بتا سکتے ہیں جو ان کے ساتھ رہے ہیں. ہم تو بتا رہے ہیں، لیکن ایکشن لینے کا میرے پاس نہیں ہے. لیکن میں اپنے طور پہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں، میں جگا رہا ہوں، میں پاکستانیوں کا، سندھیوں کا ضمیر جگا رہا ہوں. ان کو میں یہ پروف کر رہا ہوں کہ آپ کا بچہ دوائی نہیں ملنے کی وجہ سے جو فوت ہو گیا ہے، اس دوائی کے پیسے آصف زرداری اور عدی فریال نے کھائے ہیں. اگر کسی کو ایگریکلچر لینڈ کا پانی نہیں مل رہا، زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں، تو اس کی ذمہ دار آصف زرداری اور عدی فریال ہے. کیونکہ ان کے 25,000 ایکڑ 30,000 ایکڑ جو ہے وہ 100% کلٹیویشن ہے، اور جہاں لوگوں کے 50% کلٹیویشن ہوتی تھی، 100 ایکڑ میں سے 50 ایکڑ، ان کے 5 ایکڑ بھی کلٹیویٹڈ نہیں ہے. رائٹ سر، ایک بریک شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑا پرانا تعلق رہا، زرداری صاحب سے بھی پرانا تعلق رہا. کچھ اور بھی سوالات ان سے کریں گے اور کچھ الزام انہوں نے لگائے ایم کیو ایم پر، اسی طرح کا ایک کاؤنٹر میں ان سے سوال کروں گا. ایک بریک کے بعد واپس آتا ہے. بریک کے بعد ویلکم ڈاکٹر ذوالفقار مرزا. میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی سینئر پولیٹیشین. مرزا صاحب تھینک یو سو مچ ونس اگین. آپ نے منی لانڈرنگ کی بات کی رحمان ملک صاحب کی اور زرداری صاحب کی. ابھی منی لانڈرنگ کا ایک اور کیس سامنے آیا جس میں ایک سپر ماڈل ایان علی جو $5 لاکھ سے زیادہ پیسہ پاکستان سے باہر لے جا رہی تھی، اور رحمان ملک صاحب کے بھائی کا اس میں نام سامنے آیا. تو کچھ ہے اس کیس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ڈیٹیل؟ آپ کو یاد ہوگا میں ہمیشہ رحمان ملک کو
पिम्प कह के मुखातिब होता हूं। तो ये रहमान मलिक और उसका भाई सिर्फ पिम्पिंग कर रहे थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। ये जो पैसे लॉन्डर हो रहे थे ये बड़े साहब के थे, और इससे बड़े ज्यादा साहब, बड़े साहब कौन सर? सबसे बड़े साहब कौन है? आसिफ अली जरदारी। और कौन? राइट। मतलब मैं बार बार मैं नाम अगर लेना जरूरी है तो मैं आसिफ अली जरदारी को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के थे, और ये पहली दफा नहीं जा रहे थे। अफसोस की बात तो ये है कि मेरी वाइफ जो एक्स स्पीकर हैं, एक्स एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उनकी कुर्बानियां हैं। चौथी दफा वो इलेक्ट हुई हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएनए। मैं एक दफा एमएनए रहा हूं, एक दफा एमपीए और होम मिनिस्टर रहा हूं, मेरा बेटा एमपीए रहा है। हमें ये रिपोर्टेड डॉक्यूमेंटेड चीज है कि हमें तालिबान, तहरीक तालिबान, उनसे सिवियर थ्रेट्स थी, एजेंसीज ने रिपोर्ट किया था, तो हमें प्रोटेक्शन दिया गया, पुलिस दी गई हमारी हिफाजत के लिए। अब क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, सच बहुत कड़वा लगता है, तकलीफ होती है, रात को नींद नहीं आती, अयाशियां प्रॉपर नहीं हो सकती, इसलिए मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है। और एसपी से अगर कोई पूछता है, क्योंकि मेरे से मुझे इतना यकीन है कि सिंध पुलिस में जिसने भी मेरे दौर में पुलिस में वो यहां था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूछते हैं मेरे कैरेक्टर की वजह से। राइट। पहले आपकी सिक्योरिटी किसके दबाव पर, कौन सी शख्सियत है जिसके दबाव से वापस ली गई है या ली जा रही है? सामने अदी फरियाल हैं, उनके पीछे जाहिर है ताकत आसिफ अली जरदारी की है। शायद मुझे सिर्फ अदी फरियाल से मतलब ये शिकायत है, कंपैरिजन, कि एक सुपर मॉडल जो कि अब एक्सपोज हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग में, उस सुपर मॉडल को कराची में 2 बिलावल हाउस की वीगोज विद प्राइवेट गार्ड्स, एक पुलिस की गाड़ी, उसमें पुलिस वाले एसएसयू के, और बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर बिलावल हाउस की, और उनको एस्कॉर्ट करने के लिए मुस्तफा मेमन जो आसिफ जरदारी का दोस्त है और पार्टनर है, उसका बेटा आमिर मेमन, जो उनको अपने अपार्टमेंट से उठा के ये एंटोराज के साथ बिलावल हाउस ले जाता था, सुबह सवेरे वापस छोड़ता था अपने फ्लैट पे। तो उसको शायद ये प्रोटेक्शन बहुत जरूरी थी कि वो अगर पकड़ी नहीं जाती तो शायद वो हमारी बहन इनकी फरियाल साहिबा की शायद भाभी बन जाती, हम सब की भाभी बन जाती। तो दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ दिस मिर्जा साहब कंट्री। मिर्जा साहब सॉरी, आपने कहा कि जरदारी साहब के पैसे हैं जो अयान अली, यानी $5 लाख से जायद जरदारी साहब का पैसा है जो अयान बाहर लेकर जा रही हैं, और बिलावल हाउस का प्रोटोकॉल मिलता है अयान को। तो अयान का और जरदारी साहब का ऐसा आपस में क्या ताल्लुक है, या क्या रिश्ता है ऐसा कि जिसकी वजह से इतना अयान को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, या अयान पैसा ट्रांसफर कर रही है बाहर? अगर आप और मेरे पाकिस्तानी भाई अगर मेरी बात नहीं समझ सके तो मैं उनको समझाना भी नहीं चाहता। अगर वो इतने बेवकूफ़ हैं, नाइव हैं इन हालात में भी, तो खुदा उनको बख्शे और खुदा खैर करे। राइट। मैं आपसे मिर्जा साहब ये जानना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट की कि पीपल्स पार्टी मुत्तहिद है, और जो भी पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ बोलेगा वो पीपल्स पार्टी से खुद को अलहदा समझ ले। तो आप पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ बोल रहे हैं, ये शायद 17 फरवरी 2015 की ट्वीट है, हाल ही की। अब आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं और बकौल बिलावल के, यानी अगर उसी ट्वीट को हम उनका पार्टी फैसला समझे तो फिर आप तो बिलावल की नजर से भी गिर जाएंगे इस तरह से। मैं जो बातें बोल रहा हूं ये मैं बोलता रहूंगा। पार्टी और नो पार्टी, मुझे अपनी धरती ज्यादा प्यारी है बनिस्बत अपने पार्टी से। और जो पार्टी भुट्टो साहब ने जो कॉन्सेप्ट जिसके तहत ये पार्टी बनाई थी,
عوام کو ڈیلیورنس کے لیے، عوام کے لیے ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان، جس کے پاس روٹی نہیں ہے اس کو روٹی ملنی چاہیے، جس کے پاس مکان نہیں ہے اس کو مکان ملنا چاہیے، جس کے پاس کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑا ملنا چاہیے۔ آج جن کی جھوپڑیاں ہیں ان سے جھوپڑیاں سر کے جو سایہ ہے وہ چھینا جا رہا ہے، کپڑے نوچ کے اتارے جا رہے ہیں، روٹی اگر آدھی ہے تو وہ بھی چھینی جا رہی ہے، وہ بھی ادھے کو اور ادھی کو چاہیے۔ تو یہ پارٹی مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ رائٹ سر، آپ نے ایک تجویز دی ہے ایم کیو ایم کے کارکنوں کو، میں وہ چاہوں گا ذرا دیکھیں اور پھر اس پہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ پیپل کے کارکنوں کو کیا تجویز دی جانی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، بہتوں کی کھل گئی ہیں، اور لوگوں کو کراچی اور حیدرآباد کے جو ہمارے بھائی ہیں، جتنے اردو اسپیکنگ لوگوں کا قتل عام کراچی میں ایم کیو ایم نے کیا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے اور ان کو ایم کیو ایم کے چکر سے نکل کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پیسفلی کوئی پارٹی جوائن کرنی چاہیے۔ رائٹ، مرزا صاحب آپ ایم کیو ایم کے کارکنوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کو چھوڑ دیں یا ایم کیو ایم سے دور چلے جائیں، کیونکہ ایم کیو ایم نے ان کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ تو اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سندھ کے کارکن ہیں، جو سندھ میں رہنے والے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو آپ کیا تجویز دیں گے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی پر یہ الزام ہے کہ آپ نے روٹی دینے کے بجائے چھین لی، کپڑا دینے کے بجائے چھین لیا، نہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ کی فیسلٹیز دیں، نہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایجوکیشن کی فیسلٹیز دیں، نہ سندھ کے اندر کوئی لا اینڈ آرڈر موجود ہے، تھر میں ایک سال میں سینکڑوں بچے مر جاتے ہیں، کوئی اچھا معیار زندگی نہیں دے سکے آپ 45 سال میں سندھ میں۔ تو آپ ایم کیو ایم کے لوگوں کو تو تجویز دے رہے ہیں، پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو تو تجویز دے دیں آپ۔ میں تو کھڑا سڑکوں پہ چلا رہا ہوں، ہر ٹی وی چینل پہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نکالو ان کو کم بختوں کو باہر کان سے پکڑ کے، جس طرح غدافی کو نکالا اس طرح نکالنا چاہیے، فزیکلی نکالنا چاہیے، انشاءاللہ نکالیں گے۔ میں لوگوں کو روڈوں پہ لاؤں گا، I will lead them۔ اگر شرافت سے یہ خون پینا بند نہیں کرتے اس دھرتی کے بچوں کا تو ان کو ہم نکالیں گے۔ میں ڈرتا نہیں ہوں آصف زرداری سے، لوگ ڈرتے ہوں گے۔ میں لوگوں کا خوف، جس طرح میں نے الطاف حسین کی متھ بریک کی، میں آصف کی متھ بریک کروں گا، کیونکہ میں اس کو 45 سال سے جانتا ہوں۔ وہ صرف اور صرف بلی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اس کا دل گردہ کیا ہے، کس طرح مینیجڈ اس نے جیل گزارے۔ ہم لوگ مینیج کرتے تھے اس کی سہولت، ہم ایسا ایٹماسفیئر اس کو دلواتے تھے جیل میں کہ وہ جیل میں عیاشی کرتا تھا۔ تو یہ جیل کوئی بھی گزار سکتا ہے۔ لوگوں کو اپنے رائٹس کے لیے نکلنا چاہیے، نکلیں گے انشاءاللہ اور میں نکالوں گا۔ رائٹ، مرزا صاحب آپ کی سوچ جو ہے وہ تو وہی تبدیلی اور اس قسم کی سوچ جس طرح کی باتیں عمران خان کر رہے ہیں، تو کوئی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی معاملات چل رہے ہیں، وہاں جانے کا ارادہ ہے، کوئی عمران خان صاحب سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ کوئی میرا معاملات نہیں چل رہے۔ I respect him، ایٹ لیسٹ اندھوں میں کانا تو کوئی ہوا، لوگوں کی ہوپ تو ان میں ہوئی، وہ بہت اچھا ہے۔ لیکن میں پیپلز پارٹی میں پیدا ہوا تھا، میں مروں گا پیپلز پارٹی میں۔ I will die as بھٹوسٹ۔ سر آپ کیسے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں میں پیپلز پارٹی میں مروں گا؟ صورتحال تو یہ ہے کہ اتنے پرانے پیپلز پارٹی کے ورکر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، آپ کی فیملی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنی لوائل، وہ چلے گئے بیک بینچز پہ پچھلی صفوں میں، اور اویس مظفر ٹپی صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے ہراول دستے میں شامل ہو گئے۔ تو یہ آپ کو کس طرح سے گھمنڈ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی میں رہیں گے اور مریں گے خدا نہ خواستہ، اور یہ سب کچھ؟ ٹپی صاحب کی کیا صلاحیتیں ہیں جو آپ میں نہیں ہیں؟ بہت صلاحیتیں ان میں، ماشاءاللہ۔ وہ 1 سال کی منسٹری اور 1.5 سال کے پاور میں وہ 3 ہوٹلز دبئی میں خرید سکتے ہیں، یہاں 8-10 ہزار ایکڑ زمینیں لے سکتے ہیں، کراچی میں بہت سارے پلاٹ لے جائیں، بہت صلاحیتیں ان میں، وہ بغیر صلاحیت کے نہیں ہیں، تو وہ زیادہ پیارے ہیں۔ وہی جو ہے جو مال کما کے کھلائے، جو ناجائز کام کرے اور ان کا پیٹ بھرے، وہ پیارا ہے۔ جو ان کے منہ پہ سچ بولے کہ یہ کلنگ ایم کیو ایم کر رہی ہے، ان کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ ان کے پارٹنرز ہیں۔ سر 30 سال تو آپ بھی ساتھ رہے نا، اس کا مطلب پھر آپ بھی کھلاتے رہے، پھر کیا 30 سال تو آپ بھی ساتھ رہے؟ وہ ان کو پتا ہے کہ میں کتنا ان کو کھلا رہا تھا یا میں کھلاتا رہا۔ میں نے پاور والا دور، یہ فرسٹ
ٹائم ہے کہ میں منسٹر بنا اور میری منسٹری آپ کے سامنے ہے. 3.5 سال میں نے تنخواہ اپنی پولیس ویلفیئر فنڈ میں دی, اپنی sir. جیب سے میں نے 3 کروڑ روپے خرچ کیا پولیس میں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. رائٹ سر. سر لاسٹ کوشچن آپ سے, پرسوں 23 اپریل کو انتہائی اہم انتخابی مارکہ 246 میں ضمنی انتخاب, پیپلز پارٹی تو ہے نہیں, کنٹیسٹ نہیں کر رہی, ایم کیو ایم کا بھی مستقبل کہا جا رہا ہے اس سے تعین ہوگا کراچی میں, پی ٹی آئی کا کراچی میں مستقبل اور جماعت اسلامی کا کراچی میں مستقبل. کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس انتخاب کا نتیجہ؟ دیکھیں, بڑی ہوشیاری سے الطاف حسین جو ہے وہ اپنی اصلیت پہ آ گیا. جو اس نے مہاجر قومی موومنٹ کو جو ایک ہیلدی ٹرن دیا تھا متحدہ گورنمنٹ کا, اب وہ الیکشن جیتنے کے لیے اور لوگوں کو دوبارہ فول کرنے کے لیے, بیوقوف کرنے کے لیے دوبارہ مہاجر کا نعرہ مار کے اس نے تھوڑی سی زیادہ اپنی سپورٹ جو ہے وہ کلیکٹ کی ہے. میں لوگوں کو کہوں گا کہ پلیز آپ ذرا سینسیبل فیصلہ کریں. رائٹ سر. سر سوری فار انٹرپشن, وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب. میں صرف اتنا کہوں گا آخر میں کہ مرزا صاحب کے خلاف الزامات لگائے ہیں, جس کے خلاف, کسی فرد واحد کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف, تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے ڈان نیوز کا پروگرام جائزہ کا. اگر وہ آ کے رسپونڈ کرنا چاہیں, اس کے اوپر کوئی کاؤنٹر کچھ کرنا چاہیں, موسٹ ویلکم. تھینک یو سو مچ. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے گا جائزہ.